شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا فاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منہ سے رضا کا ماتم ہے آٹھویں پیشوا کا ماتم آٹھویں پیشوا کا ماتم جس پر رویا غریب کربو بلا آج اسی رہنما کا ماتم ہے آج اسی رہنما کا ماتم ہے رونے والا نہ تھا کوئی جس پر آج اسی بے نوا کا ماتم ہے آج اسی بے نوا کا ماتم ہے زہر انگور میں دیا جس کو اس اسیر بلا کا ماتم اس اسیر بلا کا ماتم جو غریب دیار و بے کس تھا اسی درداشنا کا ماتم اسی درداشنا کا ماتم آج موں سے آج امام رضا شہید ہوئے شاہ غرد و سرا شہید ہوئے سینکڑ رنج و بلا شہید ہوئے کھا کے زہر دغا شہید کھا کے زہر دغا شہید شاہ کے سب غلام روتے ہم سے رخصت امام ہوتے ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں تھا جو مامون رشید بانی شہر دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمادہ دینے پر شاہ کو پھر طلب کیا شاہ کو پھر طلب کیا سن کے شاہ انام
گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے کہہ کے رخصت ہوئے امام رضا تھا مدینے میں تعلقہ برپا کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا اور لبوں پر کسی کہتی ہے اور لبوں پر کسی کہتی ہے اے شہ اوصیا خدا حافظ اے امام رضا خدا حافظ اے امام رضا خدا حافظ تے منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شہ ابرار اٹھا تعظیم شہ کو وہ مکار پاس اپنے بٹا لیا دن پاس اپنے بٹا لیا تب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور آپ اس وقت کھا یہ آپ اس وقت کھا یہ جب سے اسے لئی کے واویلا کھا کے انگور کو اٹھے مولا پوپا ماموں نے چلے کس جا کہا حضرت نے تو جہاں میں کہا حضرت نے تو جہاں کہہ کے یہ شاہ سوان چلے سر پر ڈالے ابا ایمان سر پر ڈالے ابا ایمان گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام ذہن کر چکا تھا اپنا کام خیر جو آئی لیا جگر کو تھا نہ ایک لہذا تھا نہ ایک لہذا یاد تھی بے کسی تھی غربتی میرے مولا پر کیا مصیبت میرے مولا پر کیا مجھے طلب تھے بہت شیدی جا غز جو تاریخ ہوا امام پا ہچ کی جو آئمات کی ناگا پھر کہا لا الہ پھر کہا لا الہ تن سے روح رضا ادھر نکلی قبر سے فاطمہ ادھر قبر سے فاطمہ ادھر نکلے اے حمایت یہ باسر اوریا
سب جو بے کس پکڑتے گئے گریا رائے گائے نہ جائے گائے سا ان کو دے گی دعا حسین ان کو دے گی دعا حسین کی ماں ایک رومال ساتھ لائی گئے فاطمہ سزا میں آئی فاطمہ سزا میں آئی گئے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہتی تھی یہی زینب دکھیا میرے بھی رنوا مجرال میرا کچھ بات کرو میں تمہارا فدا میرے بھی مجرم میں کوک جلی ماجا ہوں ہم شیر تمہاری بھائی ہوں زن سے چھٹ کر آئی ہوں زندہ سے چھٹ کر آئی ہوں میرے بھی رنوا مجرم نکلی تھی وطن سے جب میں عقیم تم ساتھ اور کنبہ تھا سبھی اب کوئی نہیں ہوں چلی اب کوئی نہیں تنہا ہوں چلی میرے بھی رنوا مجھ اکبر بھی نہیں عباس نہیں قاسم سا بھتیجا پاس نہیں اب مجھ کسی کی آس نہیں اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بھی رنوا زندہ میں گئی دربار گئی سر ننگے سرے بازار گئی ذلیل لوکھار گئی بن تیرے ذلیل لوکھار گئی میرے بھی رنوا مجرم پوچھے گی اگر مجھ سے سغرا ہے باپ پھوپھی کس جا میرا کیا اسے کہوں بولو بھیا کیا اسے کہوں بولو بھیا میرے بھی رنوا مجرال میرا کہتی
فاتحہ اللهم صل على محمد وآل محمد. عربی کے سوگوارو الوداع آخری مجلس یارو آخری مجلس یارو اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیرقارون نوجوانوں شیرقارون خاتمہ بالخیر چہل میں کا ہوا الوداع اشک بہار رون الوداع اشک بہار رون کہتے تھے گنجے شہیداں پر غرام فاطمہ زہرا کے پیار رول فاطمہ زہرا کے پیار رول کربلا کی کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستاروں عرش اعظم کے ستاروں خبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیاروں ماں وطن جاتی ہے پیاروں خبر سے آواز دیتے ہے حسین لو بین زینب فدا لو بین زینب فدا الوداع بھائی کے سوگوارو چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنو سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے خبروں پر شور آل پیغمبر کا خبروں پر شور آل پیغمبر کا ماتم ہے 3 روز رہے شور و شین سے روئے لپٹ روئے لپٹ کے مزار حسین مقتل کے آس پاس یہ بیووں کی تھی فغار
زینب جبھی لات پا درے کرتی تھی بیاں میرے کربلا ہم شیرتے نظر تمہاری ہیں ہم شیرتے نظر تمہاری ہیں میں اللہ میری بات بھی پوچھی نہ اپنے زندہ کی واردات بھی پوچھی نہ اپنے راضی ہوں جو رضائیں امام جلیل ہے پر قابل ملاحظہ بازک پر قابل ملاحظہ بازک نے کوئی داغرت نہ کوئی کم بھائی بغیر آپ کے زینب بھائی بغیر آپ کے زینب ذلیل کچھ تو پناہ گھٹ گیا بے قانما ہوئی دیکھو یہ پشت قابل نوکے سناغ ہوئی میں جانتی چشین بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قبر پسارے خدای کا ہوگا جو قبر پسارے خدای کا چہلم کروں گے دور سے میں کروں چہلم کروں گے دور سے میں کروں پرسا بیا کوئی نے زہرا کے پرسا بیا کوئی نے زہرا کے جائے گا بوڑھا اپنے کو آپ ہی پلہ بلیتی غور اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی دیتی غور چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کس طرح سے اب روزہ کس طرح سے تیار بیٹا بھی اور بہن بھی نادار آخر کبھی تو آئیں گے زوال آخر کبھی تو آئیں گے زوال تکیہ ہے کار سازی پروردگار پر اس دم تو صاحباں بھی نہیں ہے مزہ پہ زینب پکاری کوچ کا سامان ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا پھر شہر میرے بھائی کا ویران ہو گیا اغمق بیرا حسین کا سنسان ہوگا مقام قتل کا میدان ہوگا مقام قتل کا میدان آئی مسافروں کو میرے وہ زمین پسند دنیا میں جس زمین کو بستی نہیں پسند اے کربلائے سرورے دلگیر الوداع اے قتل گاہ حضرت شبیر اے قتل گاہ حضرت شبیر اے قبر ابن صاحب تطیر اے بھائی جان جاتی ہیں اے بھائی جان جاتی ہیں کیا بے نصیب یہ نواسی رسول کی تم نے مجاورین ہمارے قبول کے تم نے مجاورین ہمارے قبول کے بھیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو
تم ہی بٹھا بھیا میں بے نقاب بھیا میں بے نقاب رگنو روکے قنا تک برو عباس خالی ہے گود بابی کے اصغر خالی ہے گود بابی کے اصغر کو لے کے آ سردار سارے قافلے کے آگے غوطے گئے تیار کارواں ہوا اور آپ سوتے گئے کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں قصدن ہے جواب ہے جواب نہیں دیتے بھیا گلے لگا لو تو جاؤ بھیا گلے لگا لو تو جاؤ آئی ندار دیدار خدا آئی ندار دیدار خدا حافظ صلوات بارگاہ اللہ آغاز ذکر سے پہلے خدمت میں آپ کی یہ بات دہرا دیں کہ ان مجالس سے عزا کے سلسلے میں ایک مضمون جو ہم نے طے کیا تھا وہ پورا نہ ہو سکا، یعنی اس کا آغاز ہی نہیں ہوا، اور کل سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعنوان عبادت کا مجالس کا ارادہ ہے۔ اس سبب سے آج کا یہ دن چونکہ مرثیہ کل تمام ہو گیا اور کل سے انشاءاللہ عبادت پر ذکر ہوگا، تو یہ آج کا ایک روز ایسے ہی خالی رہ گیا تھا، تو ہم نے ایک دوسرا مضمون آج کی اس ایک مجلس کے لیے طے کیا۔ صاحبان ایمان اپنی توجہات کو ذکر اہل بیت کی طرف مڑنے کے لیے ایک بلند ترین صلوات بارگاہ الہی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، یہ امیر المومنین کی زبان سے بیان ہونے والا وہ مقدس خطبہ ہے کہ جسے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ امام غریب نے دہرایا، اور کیونکہ یہ شب اس غریب امام کی شہادت کی شب ہے، اسی لیے ہم نے یہ طے کیا کہ آپ کی خدمت میں اس خطبے کا ایک جملہ بیان کریں جو مولا کائنات نے پروردگار عالم کی وحدانیت کی تعریف میں بیان فرمایا۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور اسی سے آغاز دین ہوتا ہے، اور
مسلمان ہونے کی صورت سے ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ پہلے سمجھے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر اسے اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے، اگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے، تو اس کی برسا برس کی عبادت خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں رکھتی، کیونکہ عبادت کے لیے لازمہ یہ ہے کہ عابد اپنے معبود کو پہچانے۔ جب اسے پہچانتا ہوگا، جب اس کی معرفت حاصل ہوئی ہوگی، پھر اس کے بعد جب وہ اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے تو اسے سجدہ کہا جائے گا۔ شعور سے خالی، فکر و معرفت سے خالی جھکنے والے سروں کو سجدے میں شمار نہیں کیا جاتا، ہے نا بات واضح؟ اسی سبب سے یعنی انبیاء کا، رسولوں کا اس دنیا میں آنا اسی لیے ضروری ہے کہ وہ مخلوق کو پہلے یہ سمجھائے کہ آخر اس کی ذات کیسی ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیسا ہے تو ان کی عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ عبادت شعور کے ساتھ ہوتی ہے، عبادت عقل کے ساتھ ہوتی ہے۔ جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں عبادت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اسلام دیوانوں کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ 15 برس کے آگے جانے کے بعد اگر ذہنی توازن لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے، یعنی دیوانے ہیں یا پاگل ہے، تو ایسے شخص کے لیے احکام شریعت کی پابندی نہیں ہے، جبکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اب جب وہ بندہ خدا ہے تو پھر آخر اس کے لیے عبادت کیوں نہیں؟ کا وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو بغیر عقل پروردگار اپنی عبادت کسی سے چاہتا ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جب عقل کے ذریعے سے غور کرنے کے بعد جب انسان کی فکر اس نتیجے پر آئے کہ ہاں اس کی ذات مستحق عبادت ہے، تب ہی سے اس کی عبادت کا آغاز ہوتا ہے نا توجہ؟ یعنی اگر ابھی انہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مستحق عبادت ہے یا نہیں، تو مولا نے فرمایا اس شعور کے بغیر عبادت اس کی نہیں ہوگی۔ تقسیم کیا لوگوں کو، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جو جنت کی لالچ میں اس کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، ساری چیزیں، نیت یہ ہے کہ اس کے بدلے ہمیں جنت ملے۔ تو مولا نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو تاجر مزاج ہیں، جن کے خون میں تجارت پائی جاتی ہے، اور وہ عبادت نہیں کر رہے بلکہ خدا سے تجارت کر رہے ہیں کہ ہم تجھے سجدے دیں گے، تو ہمیں جنت دے دے۔ دوسری قسم مولا نے بیان کی کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اسی لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ جہنم کی آنکھ سے بچ جائے، خوف جہنم میں ڈر کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں یہ لوگ غلام مزاج لوگ ہیں، جو ایسا مزاج رکھتے ہیں جیسے آقا کے ناراض ہونے پر غلام فوراً کام کرتا ہے کہ بھئی ہمیں مارنا پڑے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ جہنم سے ڈر کے عبادت کرنے والے بھی غلام کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اسی لیے سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ جہنم میں نہ جائے۔ توجہ رہے، ان دونوں عبادت کرنے والوں میں اگر آپ ان کی نیتوں کو دیکھیں تو ان کی عبادت کے پیچھے صرف ان کا فائدہ ہے،
جنت میں جانے والے نے سجدہ اسی لیے کیا تاکہ اسے جنت مل جائے، جہنم سے بچنے والے نے سجدہ اسی لیے کیا تاکہ وہ جہنم سے بچ جائے. یعنی ان کے سجدے کے پیچھے جو مرکز ہے وہ ہے خود ان کی نفس، وہ ہے خود ان کی ذات، کہ بھئی ہم عبادت کر رہے ہیں تاکہ اس عبادت کا فائدہ ہمیں پہنچے، یا تو جنت مل جائے یا جہنم سے بچ جائے. یعنی ان کی نیتوں میں صرف وہی ہے. مولا نے فرمایا جس کی نیت میں وہ خود ہوتا ہے وہ بھلا اس کی عبادت کیسے کرے گا جس کی عبادت کے لیے نیت میں کچھ بھی نہیں ہونا شرط ہے. تو پھر اب کیا کرے؟ تو مولا نے فرمایا ان دو کے علاوہ تیسری طرح کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کون سے؟ فرماتے نہ اس نے جنت کی خواہش میں سجدہ کیا، نہ اس نے جہنم سے ڈر کے سجدہ کیا. یہ دونوں لوگوں میں اس کا نام نہیں ہے. فرماتے اس نے اسی لیے سجدہ کیا کیونکہ اس نے جب غور کیا تو اس کی ذات کو سجدے کا مستحق پایا. یعنی اس نے جو سجدہ کیا تو اسی لیے کیا کیونکہ اس نے جب غور و فکر کیا اپنے جسم پر، کائنات پر، نظام آسمان پر، زمین پر، پہاڑوں پر، سمندروں پر، بھئی جہاں چاہے غور کرے. غور کرتے 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 اس نتیجے پر آیا جب عقل سے سوچ رہا تھا. توجہ رہے، کیونکہ بے وقوف کی بات نہیں ہے. کہ بے وقوف کہاں سوچے گا بتائیے، وہ نہیں سوچتا. لیکن عقل مند ہے تو تدبر کر رہا ہے کہ بھئی بادل ایسے کیوں، سورج ایسے کیوں، رات ایسے کیوں، زمین ایسی کیوں، آسمان ایسا کیوں. یہ جو سوچتے 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 جو آگے بڑھے گا تو جب ان کی لطافت کو، کائنات کی خلقت میں پائی جانے والی ان لطافت کو غور کرے گا تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس نظام کو سنبھالنے والا ایسی مقدس ذات ہے جس کی بارگاہ میں سجدہ ہونا چاہیے. اس نیت سے جب اس نے سجدہ کیا تو توجہ رہے، وہ جو دو لوگ تھے ان کی عبادتوں کے پیچھے وہ خود تھے، لیکن یہ جو تیسرے لوگ ہیں ان کی عبادت کے پیچھے یہ نہیں ہے، ان کی عبادت کے پیچھے وہ ہے. یعنی انہیں اپنی نفس کے فائدے کی پرواہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کے سزاوار ہونے کو جانتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں. اور جو ہے یعنی دیکھیے یہ اسلام ہے، یہ ہمارا وقار ہے، یہ ہمارے مذہب کی شان و شوکت و خاصیت ہے، کیونکہ سوائے ہمارے کسی نے عبادت کی اس حقیقت کو بیان نہیں کیا. کیونکہ ہم نے دین ان سے لیا کہ جو رسول کے نفس ہے، جو رسول کے قائم مقام باعتبار شان و شوکت و علم و حکمت و ہر صورت سے جو منصب رسالت کے اہل ہے. ورنہ آپ اگر اسلام کے جتنے بھی فرقے ہو یا جو بھی ہو ان میں آپ اگر غور کریں گے تو ان کے پاس عبادت کا مطلب صرف یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے، سجدے میں سر رکھ دیا، عبادت ہو گئی. ہمارے مذہب نے کہا نہیں، بغیر شعور کے عبادت نہیں ہو سکتی. ہمارے مذہب نے کہا نہیں، بغیر خلوص کے عبادت نہیں ہو سکتی. ہمارے مذہب نے کہا نہیں، بغیر پروردگار عالم کے عرفان کے عبادت نہیں ہو سکتی. یعنی اسے جانے بغیر اسے سجدہ نہیں کیا جائے گا. اسے جب معلوم ہی نہیں کہ کسے سجدہ کر رہا ہے تو اس کے سجدے کا کیا مطلب؟ جان کر سمجھ کر جو سجدہ کرے. اسی لیے مولا نے اپنی زندگی میں 4 معصومین کی آپ سوانح حیات دیکھیں تو کئی ہزار مرتبہ اپنے خطبات کا عنوان توحید کو قرار دیا. کا پروردگار عالم کی وحدانیت کو پہچانو. کہا کیوں پروردگار، کیوں میرے مولا، کیوں پہچاننے وہ کیسا ہے، آخر اس کی توحید میں ہم دلچسپی کیوں لیں؟ کہا اسی لیے کیونکہ اگر تم اسے پہچانو گے نہیں تو تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے.
اور تمہاری خلقت کا مقصد جو عبادت کرنا ہے وہ مقصد رہ جائے گا کیونکہ تم نے اسے نہیں پہچانا. بھائی ریزن کلیئر ہے نا؟ یعنی توحید پہ بات کیوں ہوئی؟ توحید پہ بات اسی لیے ہوئی تاکہ انسان کو عبادت کے قابل بنائے. اب اس نے توحید پہچانی، عرفان سے اس سے سب کچھ کیا، خدا بند عالم کے شان و شوکت کے ہزاروں محفلوں کو اس نے سنا سمجھا، سب کچھ کیا. لیکن پھر آپ دیکھیے ہمارے پاس پھر عبادت کی ایک شرط اور ہے. کہ یہاں شرط عبادت کی یہ ہے کہ عابد کو حق پرست ہونا ضروری ہے. ہے نا توجہ؟ کیونکہ جس ذات مقدس کی شہادت کی یہ شب ہے، اس نے اس خطبے کو دہرایا جو مولا کائنات کی زبان سے بیان ہونے والے عظیم شان خطبات میں سے جو بعنوان توحید بیان ہو. کیا شرط رکھی؟ ہمارے پاس عبادت کی شرط ہے. اگر خداوند عالم کو پہچانتا ہے کہ ٹھیک ہے پہچان لیا، پہلی منزل پار ہوئی، لیکن اگر حق پرست نہیں ہے تو عبادت نہیں کر سکتا. یعنی اس میں کیا صلاحیت ہونی چاہیے؟ اس میں صحیح اور غلط کو پرکھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور اس پرکھنے کے بعد جب اسے سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ صحیح اور یہ غلط، تو اس کا صحیح کا طرفدار ہونا ضروری ہے. حق کو چھوڑ کر خدا کی عبادت نہیں کی جا سکتی. کربلا کے میدان میں حسین نے سامنے کھڑے ہو کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو مجھے پہچانو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کا نواسا ہوں. دیکھیں کتنی سمپل بات ہے، اس میں کوئی مشکل ہے؟ اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل ہے؟ کتنی آسان بات. حسین نے کہا تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، جس کی نبوت کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو، میں اسی کا نواسا ہوں. تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کی آغوش کا پلا ہوں. تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کے علم کا وارث ہوں. تم جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو میں اس کا فرزند ہوں. یہ بات کوئی مشکل بات تھی؟ کتنی سیدھی بات تھی، اسے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں. اب حسین نے اپنا تعارف کرایا. جواباً کیا ہوا؟ جواباً لاکھوں کے لشکر کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں توجہ کر رہی ہے آپ کی بہت زیادہ. انہیں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ انہیں صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنی چھوٹی بات، بالکل سامنے کی بات، انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اگر نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو کیسے اسی نبی کے نواسے کو قتل کر سکتے ہیں. یہ سوال ان کے ظرف نے ان سے نہیں کیا، یہ سوال ان کے ضمیر نے ان سے نہیں کیا، یہ سوال ان کی غیرت نے ان سے نہیں کیا، یہ سوال ان کی عقل نے ان سے نہیں کیا. یعنی ثابت کیا ہوئے؟ ثابت ہوئے نادان اور دیوانے لوگ. جو ہی نادان ثابت ہوئے تو آج آپ یہ بتائیے کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہے؟ یعنی واصل جہنم ہو گئے. جبکہ نماز تو پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج تو کرتے تھے، مسلمان تو تھے، ساری چیزیں ہو رہی تھی، خدا کی عبادت اتنی کر رہے تھے، کب پھر جہنم کیسے گئے؟ خداوند عالم نے عبادت کی شرط رکھی، کہا کہ میری عبادت صرف اور صرف حق پرست کر سکتا ہے. بھائی دیکھیے توجہ رہے، کیونکہ یہ کون سا مضمون ہے؟ یہ اس زمانے کا عنوان ہے. 1400 آدم کے زمانے میں بھی یہی تھا، 1400 برس پہلے بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، قیامت کے نمودار ہونے سے ایک دن پہلے پھر یہی رہے گا.
1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد 12 اماموں کی حجت، اور پھر اس کے بعد ان کے چاہنے والوں کا ہر زمانے میں دار پر، ممبر پر، بلندیوں پر، صحراؤں میں، ریگستانوں میں، کہاں کہاں جا کر ان کے پیغام کو پہنچانے کے بعد پھر آج یہی مسئلہ ہو گیا کہ عبادت کرنے والے ایسی عبادت کر رہے ہیں جس میں حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھتے. یعنی مطلب 1,24,000 انبیاء، ائمہ کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد بھی انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ عبادت صرف حق پرست کر سکتا ہے. نیتوں میں کھوٹ رکھنے والے کبھی اس کی عبادت نہیں کر سکتے. بھائی کتنی سمپل بات ہے، اس بات میں کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں. بھائی دیکھیے ایگزامپل، کوئی بھی ایگزامپل، چھوٹا جو بچے بیٹھے ہیں ان کے لیے کچھ بھی ایگزامپل آپ لیجیے. نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، ہم نے دیکھا ایک اور صاحب بھی آئے. اب جہاں نماز ایک ہے، سجدہ ایک ہے نا، ہم نے اس نیت سے کہ وہ نہ لے لیں بھاگ کر جا کر سجدہ اٹھا لیا، سامنے رکھ لیا، کھڑے ہو گئے، تکبیرت اللہ اکبر. سوال ہے یہ بتائیے کیا اس کی نماز ہوئی؟ بھائی جب کسی کے کو نقصان میں رکھ کر اپنے فائدے کی نیت کو لے کر بھلے ہی جانماز ہی کیوں نہ لے کر آئے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ تھا تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. اور اس کے برخلاف اگر آپ اسے دیکھیں تو اس نے دیکھ لیا کہ بھائی انہوں نے لے لیا، تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ سجدے پر پڑھ لیجئے، ہم بغیر سجدے کے نماز پڑھیں گے، ہاتھ پہ سجدہ کر لیں گے. دین نے آپ کو ایسی کوئی پابندی میں جکڑ تو نہیں دیا، اور اس نے ویسے ہی بغیر سجدے کے نماز پڑھی. ایک کے سامنے ہے سجدہ، ایک کے سامنے ہے جانماز، ایک خاک پر کھڑا ہوا ہاتھ پر سجدہ کر رہا. اب جب یہ دونوں نمازیں پہنچی وہاں تو اس نے کس نماز کو قبول؟ اس نے نماز وہ قبول کی جس نماز کے پیچھے نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا. بھائی توجہ، یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ محض ایک وقت کی نماز، ایک جانماز کی بات چل رہی ہے جس میں اتنی چھوٹی چیز میں اگر وہ صحیح و غلط کو نہیں پہچانتا تو عبادت گزار نہیں ہے. تو پھر آخر حق و باطل کے معرکے میں جہاں وہ خداوند عالم کی ذات اور ابلیس میں فرق نہیں کرتا، وہ کیا عبادت کرے گا؟ ہے نا توجہ؟ تو یہ تو چل رہا ہے سلسلہ، آج پھر وہی سلسلہ. آپ کو مسجد میں لوگ ملیں گے ایسے جو نیتوں میں کھوٹ رکھے ہوئے گھنٹوں گزار دیتے ہیں اسی خیال میں کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. کہ کیسے ہوگی عبادت جب تک کہ آپ کی نیت خالص نہیں ہے؟ کیسے ہوگی عبادت جب تک کہ آپ حق پرست نہیں ہیں؟ لیکن نگاہ علی نے یہ نہیں چاہا کہ کوئی علی کا چاہنے والا اس گھڑی کو، اس دن کو دیکھیں جس دن اس کی عبادتوں کو خدا کی جانب سے اس کے منہ پر مار دیا جائے. علی نے نہیں چاہا کہ بھائی دنیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی میرا چاہنے والا ہے تو اس کے سامنے یہ دن نہ آئے کہ اس کی عبادت اس کی طرف پلٹا دی جائے. لہذا علی نے درس توحید کو شروع کیا تاکہ انسان کو حق پرست بنائے، تاکہ انسان کو توحید پرست بنائے. لیکن بات تو سمپل ہے سامنے کی. ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہماری نیت میں کیا چل رہا ہے اسے نہیں معلوم. ہم نے جانماز کیوں لی، سجدہ کیوں لیا، دروازہ کیوں بند کیا، فین کیوں کھولا، فین کیوں بند کرا. ایسے جھگڑے ہم نے دیکھے، مسجد میں لڑائی ہو رہی ہے فین پر.
اور آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ. ابے جو اس کی عبادت کی نیت سے آ گیا اسے کیا خبر اس بات کی کہ فین کھلا ہے یا بند ہے؟ نہیں، آپ توجہ نہیں کر رہے. دیکھیں، جس کی توجہ اس کے سجدے کی جانب ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کرنے آیا ہوں، اسے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ فین کھلا ہے یا بند ہے؟ یہ ہے نیتوں کی وہ جنبشیں جس کے سبب انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے. تو علی نے کہا کہ نہیں، میرا چاہنے والا وہ دن نہ دیکھے. اور زبان علی کھلی. کیا کیا کائنات پر احسانات ہیں اس زبان کے. اسی زبان نے عابدوں کو عابد بنایا، اور اس زبان نے اس معبود کو معبود ہونے کو سمجھایا. اس زبان کے الفاظ کے سبب عابد عابد ہے، اس زبان کے الفاظ کے سبب معبود معبود سمجھا گیا ہے. احسانات کے تلے دب چکی ہے کائنات. ایک خطبہ علی کا اگر ترازو میں رکھ دیا جائے تو ساری کائنات کا وزن اس خطبے کی برابری نہیں کر سکتا. الفاظ ایسے بیان کیے اور اس میں ذکر شروع کیا توحید کا. ہے توجہ؟ بات کریں. دیکھیے، ذہن میں کشمکش ہمارے چل رہی ہے. ہم ارادے سے آئے تھے آپ کی خدمت میں یہ خطبہ پڑھنے، لیکن ہم نے ماحول کے اعتبار سے بات کو بدل دیا. اگر آپ اجازت دیں تو واپس آئے پھر اس عنوان کی طرف. ایک اور بلند ترین صلوات. بہرحال بات شروع کرتے ہیں. اب مرضی ہے خدا جہاں تک جائے جائے. تیغوں میں اس کے پاس چلوں جو خدا کرے، آساں ہو مشکلیں جو یہ بے کس دعا کرے. خطبہ دیا تو امام غریب نے اس خطبے کو دہرایا. اب دیکھیے، اس خطبے میں یعنی ایک سائل نے سوال کیا تھا امام سے، اس سے ہم انشاءاللہ ادھر آ رہے ہیں. اس نے پوچھا، میرے مولا یہ بتائیے، امام غریب سے سوال ہوا، یہ بتائیے میرے مولا، میں بھی ایک، اچھا ریزن واضح، توحید پر کیوں بات ہوئی؟ توحید پر اسی لیے بات ہوئی تاکہ انسان کو قابل سجدہ بنایا جائے. ایک ہی خطبے کے دو آثار. وہ ذات جو قابل سجدہ ہے وہ واضح ہو، اور سجدہ کرنے والے بھی سجدہ کرنے کے قابل ہو جائے. عنوان توحید کا شروع ہوا. تو اس نے پوچھا، میرے مولا یہ بتائیے، میں بھی ایک، وہ بھی ایک، ہم دونوں ایک، کیا ہم دونوں برابر ہو گئے؟ ایک اس کی ذات ہے، ایک میں. تو امام نے فرمایا نہیں، دونوں ایک ہیں اگر تو برابر نہیں ہے. اس کے بہت سارے ریزنز دیے، جس میں سے ایک ریزن ہے جس میں امام نے فرمایا وہ باعتبار کمال ایک ہے، تم باعتبار کمال ایک نہیں ہو. یعنی اگر کسی میں کمال زیادہ ہوتا جائے تو اس کی تنہائی بڑھتی جاتی ہے. توجہ ہے نا؟ کمال میں اضافہ، تنہائی میں اضافہ. یعنی ہم نے 10th پاس کیا، ہم نے سر اٹھا کر دیکھا لاکھوں کروڑوں ہیں دیش میں، اس ملک میں جنہوں نے 10th پاس کیا. اب سب کے پاس کمال تھا، اسی لیے ہم میں کوئی انفرادیت نہیں. ہم نے کہا بھائی کیا کریں، ٹھیک ہے تھوڑا کچھ اور پڑھ لو. جب انٹر میں آئے تو وہ جو 10th کی فہرست تھی، توجہ ہے نا، بات کلیئر ہے، وہ 10th کی فہرست تھی وہ نیچے چلی گئی. اب حساب کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ کروڑوں تھے جنہوں نے 10th پاس کیا تھا، لیکن اب لاکھوں ہیں جو انٹر پاس کر چکے ہیں. ہم نے کہا ابھی بھی لاکھوں ہیں، اب کیا کریں؟ کہا تھوڑا اور کمال میں اضافہ کرو، کچھ اور پڑھو. اب جب ڈگری تک پہنچے تو کہا لاکھوں انٹر والے تھے، اب ہزاروں ڈگری والے. یعنی ہے تو بہت سارے لوگ ابھی بھی، لیکن آہستہ 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 تنہائی بڑھ رہی ہے.
اور ہوتے 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 ایک دن ہم نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا، اسی لیے 50 ڈگریاں حاصل کر لی، 50 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کی. کہا کہ بھائی اب سر اٹھا کر جب دیکھا تو پتا چلا کہ دیش میں، ملک میں ایک اکیلا یہ بندہ ہے جس نے پی ایچ ڈی 50 سبجیکٹس میں کی. تو اب حساب کتاب میں جب لکھا تو اب تاریخ میں لکھا گیا ایک. توجہ، ایک جو اس منزل پر پہنچا. یعنی کمال کا اضافہ تنہائی کو بڑھا دیتا ہے. اور اگر کوئی ایسا اکیلا ہو جس کا کوئی ہمسر نہیں تو اس کا اکیلا ہونا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ ایسا صاحب کمال ہے کہ جس جیسا کمال کسی میں نہیں. ایک تنہا، اکیلا، ہزار اعتبار سے اکیلا، ذات کے اعتبار سے اکیلا، اپنی شان و شوکت کے اعتبار سے اکیلا. لیکن جو امام نے اس میں جواب دیا وہ اپنے کمال کے اعتبار سے اکیلا، ایسا اکیلا. تو اب توجہ رہے، دیکھیے جو اکیلا ہو وہ کیا بات کرے گا؟ جو اکیلا ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، کوئی ہے ہی نہیں بات کرنے کے لیے تو کس سے بات کر. یعنی تنہائی کے ساتھ ساتھ خاموشی بھی جڑ کر آ جاتی ہے. اکیلے، خاموش، اپنے مقام پر. اب اس تنہا و اکیلے نے دنیا کے سامنے ایک اور اکیلے کو رکھا. یہ ایک وہ ہے جس ایک میں اس ایک کے کمالات جمع ہو گئے اور اپنے کمال توحید کے اعتبار سے، شان و شوکت توحید کے اعتبار سے اب علی کائنات میں اکیلا ہے. اب وہ اکیلا، اب یہ اکیلا. اب جو وہ، اب کیونکہ اکیلے میں خاموشی ہوتی ہے تو وہ اکیلا ہے وہ بھی خاموش، یہ اکیلا یہ بھی خاموش. دونوں اکیلے اپنی اپنے مقام پر اکیلے. ایک معبود اکیلا، ایک عبد اکیلا. اکیلے پن کا فرق نہیں ہے، عبد و معبود کا فرق ہے اکیلا. تنہائی اور انفرادیت میں اس کے جیسا. عبد و معبود کا ایک فرق ہو گیا، اب یہ بھی اکیلے، اب یہ بھی خاموش وہ بھی خاموش. اب ایسے ہی بات چل. پھر جب عبادت کا موقع آیا تو اس وقت یہ اکیلا اس اکیلے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ خاموش اس خاموش کے سامنے کھڑا ہوا. تنہائی توحید اور تنہائی علی، اور یہ دو تنہائیاں اور خاموشیاں جب ایک دوسرے کے روبرو آئے تو جو اپنے مزاج میں تنہا و خاموش ہے وہ کیا بات کرے گا؟ کوئی مضمون اس کی گفتگو کے اعتبار سے اس کو، جس کے دل کو نہیں بھاتا. ایسے دو خاموشوں کے بیچ میں، ایسے دو تنہاؤں کے درمیان میں جو مضمون بن کر آ گیا، جو ان دو تنہا کے درمیان میں عنوان گفتگو بن کر آ گیا، اس عنوان کا اسم ہے عباس. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیے ہم ابھی بھی بات کو موڑ دیں گے، اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو پہلو کو موڑ دیا جائے گا، چونکہ یہ دین ہے اور دین میں کوئی جبر نہیں. زبردستی کسی پر حق تھوڑی نہ مسلط کیا جائے گا. بھائی جسے توفیق اس نے دی وہ قبول کرے، ہے نا توجہ. تو آپ کی جیسی توجہات ہو اس کی ہمیں دلیل ملے تو بات آگے بڑھے گی. سمٹ کر تھوڑا سا قریب بھی اگر مومنین آ جائے. دیکھیے کل سے تو انشاءاللہ عبادت پر ذکر شروع ہوگا. 17، 18، 19
اور زمانے کی ضرورت والا عنوان عبادت. لیکن آج کے دن ہم نے اس خطبے کا انتخاب کیا کہ ایک روز یہ خطبہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھے. اب وقت کے اعتبار سے پورا تو نہیں ہوگا لیکن آغاز کر رہے ہیں. نماز شب کی تنہائیوں میں لسان اللہ نے دعا کی. واحد و تنہا سے یہ اکیلا بات کر رہا تھا. دونوں کی خاموشیوں کے درمیان میں ذات عباس مضمون بن کر آئی. اس نے دعا کی میرے پروردگار مجھے ایک بیٹا چاہیے. اب جو لسان اللہ ہو وہ اگر نماز شب کی تنہائیوں میں گریوں زاریوں آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ لسان اللہ کسی کے لیے دعا کرے تو مومن ہی خود سوچے کہ جس کے لیے دعا کی جا رہی ہو اس کی زبان میں کیا اثر ہوگا. اس کی زبان میں کیا اثر کا عالم ہوگا. اور جب لسان اللہ کی دعا کے قبول ہونے کے بعد وہ دنیا میں آئے گا اور وہ کچھ کہنے لگے گا تو اس کے الفاظ میں کیا تاثیر ہوگی. مولا نے دعا کی اور اس تاثیر والی زبان نے بھی کچھ موقعوں پر لسان اللہ کے فرزند ہونے کی دلیل دی. دیکھیے یہ شان ہے, یہ تہذیب کی بات ہے, یہ اخلاق کی بات ہے. اہل بیت کا گھرانہ بھرا ہوا ہے ایسے شعار سے جن شعار کو انسان سمجھ نہیں سکتا کبھی. آپ دیکھیے رسول اکرم کی زندگی میں علی کے خطبات کو ڈھونڈ کر نکالنا ایک بے حد مشکل امر تھا. لسان پروردگار لیکن خاموش کا جب یہ موجود ہے تو ہم خاموش رہیں گے. بے حد مختصر خطبے جو رسول کی زندگی میں علی نے دیے. اب دنیا دیکھ رہی ہے بھئی اتنی خاموشی کی انہیں عادت ہے, یہ کیا بول سکیں گے. رسول کا اس دنیا سے جانا تھا کہ حیرت میں پڑ گئی کائنات. ایسی خاموش زبان بولنے پر آئے تو ایسے الفاظ بول دے گی. اور خطبات علی کائنات سے زیادہ وسیع ہو گئے. لیکن آپ پھر دیکھیں گے تو مولا کی زندگی میں حسن مجتبیٰ کے خطبات ڈھونڈ کر نکالنا بے حد مشکل امر ہے. کہا کیونکہ بھائی جب بابا ہے ہمارے تو ہم خطبہ کیوں دیں گے. بہت مختصر کبھی کبھی ایک آدھ خطبہ لیکن زبان خاموش. پھر سے دنیا نے کہا کہ ایسی خاموش زبان کیا بول پائے گی بھلا. علی کا اس دنیا سے گزرنا تھا کہ حسن مجتبیٰ کی زبان کھلی. اب جو خطبات کا رنگ دیکھا تو پھر کائنات دنگ رہ گئی. ویسے ہی لسان اللہ نے دعا کیا اور نماز شب میں علی نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی کہ پروردگار مجھے وہ بیٹا چاہیے. تو اس کی زبان میں کیا اثر ہوگا. لیکن موجودگی حسین میں وہ زبان خاموش, کبھی کچھ گفتگو ہی نہیں. اب بالکل ویسے ہی مختصر مقامات پر جب کچھ کہا تو ان میں سے ایک روز تھا جب کاروان مدینے سے کربلا کی جانب مکے سے ہوتے ہوئے گزرا. تو اس روز جلال عباس نے اپنا جلوہ دکھایا اور کعبے کی چھت پر جا کر عباس نے خطبہ بیان کیا. اور اب اس خطبے میں جو الفاظ سنے تو پھر کائنات دنگ رہ گئی. ایسی خاموش زبان اگر بولے تو پھر ایسے بول دے گی. آغاز ہوا خطبے کا. ہم نے ارادہ کیا کہ وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پڑھے جو آپ نے کعبے کے چھت سے بیان کیا تھا. ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ مدینے میں حسین کے لیے آثار کو جو پورا شوب کیا گیا تو سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا اور مکے کی طرف آئے. اور
جب مکے میں ماحول پورا شوب ہونے لگا تو حسین نے کہا کہ ہم 9 کے دن روز عرفہ مکہ چھوڑ دیں گے. ایک دن ہے بچا ہوا حج کا جو دن ہے، ایک دن. حسین نے کہا نہیں، ہم 9 کے دن چھوڑ دیں گے. یہ بات طے ہوئی. تو ابو الفضل عباس نے 8 کے روز کعبے کی چھت پر جا کر خطبہ شروع کیا. اطراف میں قاتلین موجود ہے، اطراف میں منافقین موجود ہے، اطراف میں کئی سارے تکلیف دینے والے لوگ موجود ہے. کیا کیا حال ہے؟ کثرت دشمنوں کی ہے اور کاروان حسین مختصر سا. یعنی ہجوم میں دشمنوں کے ہجوم کے درمیان خطبہ دینا یہ پہلے ہی اپنے آپ میں کیفیت ہوتی ہے. بھائی دشمنوں کے بیچ میں خطبہ دے، اور پھر جس انداز میں خطبہ دشمنوں کے بیچ میں دے دیا، یعنی ایسے انداز میں خطبہ لوگ اپنے دوستوں کے بیچ میں بھی نہیں دے پاتے. سلامت. اور کعبے کی چھت سے عباس نے خطبہ شروع کیا. کتاب کا نام دیکھیں، بہت اچھا نام رکھا، ہمیں پسند آیا. نام ہے کتاب کا خطیب کعبہ. جس نے کعبے پر سے خطبہ دیا. رسول اکرم کی زندگی ہے خطبات سے بھری ہوئی، علی کی زندگی ہے خطبات سے بھری ہوئی، حسن و حسین کی زندگی ہے خطبات سے بھری ہوئی. مسجدوں کے ممبروں اور محراب سے خطبے کی کیفیت اور برسرے چھتے کعبہ جا کر خطبہ دینے کا انداز اور. لقب ہوا خطیب کعبہ. مؤلف کا نام علی اصغر یونسیان نام ہے. انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم نے لیا مناقب سعادت الکرام. یہ 2 کتابوں کے نام ہیں جس میں خطبہ موجود ہے، ہم لے کر آئے. کعبے کی چھت پر دشمنوں کو دیکھتے ہوئے، منافقوں کو اطراف میں دیکھتے ہوئے، بلندی کعبہ سے فرزند مولود کعبہ نے خطبہ شروع کیا. اب دیکھیے پہلا خطبے کا جملہ ہے. کہاں انسان پہنچے ان لفظوں کی طرف، اور کیا انسان کی عقل کی پرواز. آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرف ھذا. صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اس کو شرف بخشا. اس کو شرف بخشا. تو اس کو کہ یہ دیکھیں بریکٹ میں انہوں نے اس کی شرح کی. بھائی کیا ہے اس کو؟ ھذا اشارہ بہ بیت اللہ الحرام. اس کو یعنی کعبے کو، کعبے کی طرف یوں اشارہ کرتے ہوئے. منظر ہے اکیلا کائنات میں جس کی انگلی نیچے کی طرف جا رہی ہو اور اشارہ کعبے کی طرف ہو، اور یوں اشارہ کرتے ہوئے ھذا کہا. الحمد للہ الذی شرف ھذا اشارہ بہ بیت اللہ الحرام، جس نے اسے شرف بخشا. اس پروردگار کی ہم کس چیز سے؟ بخدوم ابی ہی. بخدوم ابی، صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے کعبے کو شرف بخشا میرے بابا کے قدموں سے. اللہ رے کیفیت بیت اللہ الحرام.
کعبہ جو کائنات و کونین میں اتنا مشرف ہے، آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ کعبے کو یہ شرف حاصل کہاں سے ہوا؟ کہ اس کعبے کے شرف کی وجہ صرف یہی ہے کہ اس سے میرے بابا کے قدم جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، ایک روز آپ کی خدمت میں عنوان بنے گا، ہمارے ذہن میں چل رہا ہے، وہ عنوان ہے علی کے قدم، لیکن اس میں کا ایک پہلو آ گیا، کیا جانے دنیا اس علی کے قدم کو جو دوش رسول تک پہنچ چکے ہیں، دوش رسول اکرم تک جو پہنچ گئے ہیں، کا ان یعنی کعبے کی طرف شرف اور برکت کی نگاہ سے دیکھنے والے یہ پہچانتے ہی نہیں کعبہ اپنے آپ میں مشرف نہیں ہے، بلکہ کعبے کو شرف بخشا گیا ہے علی کے قدموں کے ذریعے سے۔ اب جن علی کے قدموں کے سبب کعبے کو یہ شرف حاصل ہوا، تو اب اس مشرف کعبے کے لیے خدا کا حکم آیا کہ جن قدموں کے سبب، جن علی کے قدموں کے سبب اسے شرف بخشا ہے، اس کے آگے اپنے سروں کو سجدے میں جھکا دو۔ فاطمہ کے پاؤں اتنے عظیم پاؤں تھے، اے حر اسی لیے دوش نبی نے چوم لیے مرتضیٰ کے پاؤں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بابا سے بلند۔ پروردگار عالم نے درمیان میں وسیلہ رکھ دیا، اور درمیان میں ایک رشتے کو، ایک راستے، ایک وسیلے کو رکھ کر کہا، انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے معرفت، ادراک اور عقلوں سے بھرے ہوئے سر علی کے قدم پر جھکنے کے قابل ہے؟ پروردگار عالم نے کہا نہیں، انسانیت اگر جمع ہو جائے اعلیٰ ترین سروں کے ساتھ تو اس قابل نہیں کہ علی کے قدموں پر گر جائے۔ ہم درمیان میں ایک وسیلہ رکھ رہے ہیں کہ جس کعبے کو اس کے قدم کی وجہ سے شرف حاصل ہوا، اب اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو، یعنی علی کی قدم گاہ کو۔ اس ذات مقدس نے علی کی قدم گاہ کو انسان کا قبلہ بنا دیا۔ یعنی اس کی قدم گاہ ہماری نماز کا قبلہ بن چکی ہے۔ کس اعتبار سے انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے سروں کو علی کے قدم پر قربان کرے گا؟ کا سر تمہارے اور علی کے قدم، قربانی میں کوئی وزن نہیں ہے۔ قربانی میں کوئی وزن نہیں ہے۔ کچھ ہو قیمتی چیز ایسی جو علی کے قدموں پر نچھاور ہو، جو اگر آ جائے اتر جائے تو کعبے کو شرف حاصل ہوا۔ دشمنوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر بیٹا اپنے بابا کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے۔ دیکھیے، یہ محبت سے بھرے الفاظ ہے، کیونکہ اگر آپ نے کبھی گفتگو ایسی دیکھی ہو باپ بیٹے کے درمیان، تو وہ جو فخر کا مقام ہوتا ہے کبھی درمیان میں جہاں باپ کی زبان پر آتا ہے میرا بیٹا ہے، نہیں توجہ نہیں کر رہے، توجہ ہے نا؟ جہاں فخر آ جائے کسی بات پر تو باپ کا سینہ بھر آتا ہے، اور وہ خوشی اور شان و شوکت سے کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ علی کی زندگی میں کچھ موقع ہمیں ملے ہیں تاریخ میں ایسے، جہاں جب عباس کے تعلق سے پوچھا گیا یہ کون ہے یا علی،
تو علی نے جواباً کہا میرا بیٹا ہے. کیا کہنے اس محبت و الفت کے. تو کبھی یہ باپ کی طرف سے ہوتا ہے میرا بیٹا ہے، لیکن جب کبھی بیٹے کے دل میں محبت امڑ آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے بابا ہے. یہ لفظ ابھی اسی محبت کی دلیل ہے جس میں عباس نے کہا صاحب حمد ہے وہ پروردگار جس نے اس کعبے کو میرے بابا کے قدموں سے شرف بخشا ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی بالامس بیتا اصبح قبلہ. دیکھیے بس ختم کر رہے ہیں. اس خطبے کو انشاءاللہ ہم پھر کبھی آگے بڑھائیں گے. بعد اربعین بھی مجالس کا سلسلہ ہے. 21 ماہ سفر سے حسینیہ در علی ابن الحسین جو علاوہ سرتوخ کے روبرو ہے، زنانی دروازے کے روبرو، 7:30 انشاءاللہ مجالس کا آغاز ہوگا. آپ شرکت فرمائیں. کہیں بھی انہی تمام مجالس میں کہیں اس خطبے کو آگے بڑھائیں گے آپ کی خدمت. آگے بیان فرماتے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلہ. بلاغت شروع ہو چکی ہے، فصاحت شروع ہو چکی ہے. عرب کے وہ عظیم ترین شاعر الفاظ کو سن کر گونگے ہوتے جا رہے تھے. ان کے سامنے یہ منظر آیا تھا کہ ایک روز تھا جب ہم نے کعبے پہ انا آتینا کل کوثر دیکھا، اور آج ہم کعبے کی چھت پر فرزند انا آتینا کل کوثر دیکھ رہے ہیں. کل بھی کوثر کے سامنے تم گونگے تھے، آج بھی کوثر کے سامنے تم گونگے ہو. کیا الفاظ ہے، فرماتے ہیں وہ کعبہ صاحب حمد و پروردگار جس نے میرے بابا کے قدم سے اس کعبے کو شرف بخشا. وہ کعبہ دیکھیں بالامس دو لفظ ہے، ایک ہے مس ایک ہے لمس. دونوں کے معنی چھونے کے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. جیسے جناب عیسیٰ کے لیے مشہور ہوا مسیح، مس کرنے والا. کہا بھائی کیا کیا انہوں نے؟ کہا پیدائشی اندھے، زندگی میں آنکھ جانے والے نہیں، جو پیدا ہی اندھے ہوئے اور لا علاج بیماریوں میں اس زمانے میں جو گرفتار تھے. جب اپنی بیماریوں کا شکوہ لے کر آئے یوں ہاتھ رکھا، آنکھ پر ہاتھ رکھا، جہاں تکلیف ہو اس مقام پر بس ہاتھ رکھا عیسیٰ نے، یہاں مس کیا وہاں شفا. اعجاز دست عیسیٰ مشہور ہوا اور دنیا میں پھیل گیا دست مسیح، یعنی بیماریوں کو چھو کر دور کر دے. یہ ہے مس. جیسے کوئی زائر جب علم کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بڑھا کر پنجے پر رکھتا ہے، یہ ہے مس جس میں اس نے ارادہ کیا کسی کو چھونے کا، یہ ہے مس. لیکن لاکھوں زائرین جو ایک کے بعد ایک ٹوٹ پڑ رہے ہیں زری پر، جیسے اب کربلا میں زری حسین کا عالم ہے، تو یہ ہاتھ بڑھا کر جو اس نے زری کو تھاما یہ ہے مس جو اس نے اپنے ارادے سے کیا. لیکن وہ لاکھوں کے ہجوم میں جو کسی کا شانہ اس کے شانے سے لگ رہا ہے یہ ہے لمس. اب بس الفاظ تمام ہو رہے ہیں. یعنی جب اپنی طرف سے ہاتھ بڑھا کر کسی کو چھوئے تو مس ہوگا، اور کوئی آ کر آپ سے چھو جائے تو اسے لمس کہا جائے گا. دونوں میں فرق ہے چھونے والے کے ارادے کا. اور
اپنے خطبے میں عباس نے لفظ مس استعمال نہیں کیا. من کانا بالامس بیتن اصبح قبلہ. وہ کعبہ کہ جو جب میرے بابا کے قدموں سے لمس ہو گیا. کہ جو جب میرے بابا کے قدموں سے لمس ہو گیا. یعنی علی نے ارادتاً ہاتھ بڑھا کر چھوا بھی نہیں, بس وہاں سے یوں گزر کیا گئے. وہاں سے یہاں آ کر گزر کیا گئے, اور قدموں سے جو لامسا ہو گیا تو یہ پتھروں اور مٹی کا مکان قبلہ بن گیا ہے. من کانا بالامس. اپنے خطبے میں الفاظ رکھے ابو الفضل نے کہ لمس ہوا. لمس مس نہیں تھا کہ جو ہاتھ بڑھا کر ارادتاً چھوا جائے. وہ گزر جو ہوا اور جو کعبہ جو کانٹیکٹ میں آ گیا, علی کے قدموں سے جو جڑ کر نکل گیا تو وہ قبلہ ہو گیا. ایک لفظ اور ہے, اس پر مجلس تمام کریں گے. دیکھیے, من کانا بالامس بیتن اصبح. اصبح یہ بلاغت شروع ہو گئی, یہ فصاحت شروع ہو گئی. پھر عرب ان الفاظ کے آگے اپنے آپ کو عجم سمجھ رہے تھے. پھر کائنات ان لفظوں کے آگے گونگی ہو گئی. پھر انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے. کہا من کانا بالامس بیتن اصبح, کہ وہ کعبہ کہ جب میرے بابا کے قدم اس سے لمس ہوئے, اس کے کانٹیکٹ میں آ کر گزرے, تو اس کی تقدیر کی صبح ہوئی اور یہ قبلہ بن گیا. قدموں کا جو یہاں سے گزر ہونا تھا اور وہ جو لامسا ہوا, تو اس کعبے کے مقدر کی صبح ہوئی اور وہ قبلہ بن گیا. جس کے قدم آنے سے اور لمس کے اعتبار سے آنے سے مقدروں میں صبح ہو کر جو قبلہ بن جائے, یعنی دوڑتے دوڑتے پرواز کرتے 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 جب لاکھوں برس گزر جائے اور عقل یہ سوچے گی کہ بھئی بتائیے کتنی بلندی تک آئے ہیں. بھئی پرواز شروع کی کسی پرندے کی طرح, کسی فرشتے کی طرح, کسی طائر کی طرح, اڑتے اڑتے. جیسے اس نے ایک مرتبہ عرش کا طواف کرنے کی خواہش کی تھی, خدایا میں طواف کروں. خداوند عالم نے کہا کر لے. اب فرشتہ 50,000 لائٹ ایئرز پر سیکنڈ, تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, اس رفتار سے لاکھوں کروڑوں برس گزرنے کے بعد خداوند عالم سے پوچھا, پروردگار بتا کہاں تک پہنچا ہوں؟ تو اس نے کہا پائے سے تو شروع کیا تھا, تو پائے کے پاس ہی ہے. وہ تھی ایک فرشتے کی پرواز جو عرش کے پائے کو پار نہیں کر سکی, اور یہ ہے کائنات و کونین کی عقلوں کی پرواز جو کبھی علی کے قدم تک نہیں پہنچ سکتی. اور لاکھوں برس کی پرواز کے بعد جب عقل نے پوچھا اتنا بلند اڑ چکا ہوں, اتنی اوپر آ گیا ہوں, کروڑوں برس کا سفر طے کر کے پروردگار اس بلندی تک پہنچا ہوں, یہ بتا کہ کہاں تک آ گیا. آواز توحید آئی, تو ابھی علی کے قدموں تک نہیں پہنچا.
لامسے میں آنے سے جس کعبے کے تقدیر کی صبح ہو کر وہ قبلہ ہو گیا، خطبے کا آغاز کیا، وہ میرا بابا ہے۔ کیا شان و شوکت بیان۔ یہ آپ کی خدمت میں لفظ سنا دیں گے، انشاءاللہ اس پر دوسری مجلس میں بات کریں، لیکن صرف بلاغت کی خواہش کی خاطر جو اندر امڑ رہی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے ایسے بہت خاموش ہے، سیلاب ہے تھما ہوا، کہیں موقع ملے تو پھوٹے گا کسی دن۔ ایک یہ جملہ کیا قیامت خیز ہے، یعنی قرآن مجید کے شان نزول کو اگر آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے آیت ایک کے بعد ایک کس انداز میں نازل ہوتی ہے، انہی آیت کے نزول کو جس کو دیکھ کر عرب حیرت میں پڑ گئے تھے، کیسے ممکن ہے کسی سے کہ اس انداز میں گفتگو کرے، کہیں سے بھی بات چیت کے سانچے میں بشریت نظر نہیں آتی سوائے کلام توحید کے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ویسا ہی ایک جملہ ہے ایوہل، ویسا ہی ایک جملہ ہے جس میں لوگوں کو خطاب کرے گا ایوہل کفرۃ الفجر اتسدون طریق البیت لامام البرر۔ الفاظ کی شان ہے، زندگی نے موقع دیا اگر اس کی توفیق شامل حال رہے، مرضی ہے اگر اس زمانے کی حجت کی تو خدمت میں آپ کی اسے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے آخر یہ سب کیوں؟ کہ تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ کہاں پروردگار، کہ نہیں کر سکتے؟ کہ کیوں پروردگار؟ کہ تمہیں اس کی عبادت کی خاطر حق شناس ہونا پڑے گا، پہچانو حق کو تاکہ اس کی عبادت ہو۔ پروردگار عالم نے اپنی حقانیت کا پیکر جو بنایا تو حقیقت توحید کے اس پیکر کا نام علی ہے۔ آدم سے لے کر اس زمانے میں موجود حجت تک سب نے جس کی حقانیت کی طرف توجہ دلائی اس کا نام علی ہے۔ کا پہچانو علی کو تاکہ اللہ کی عبادت کر سکو۔ اگر اس کے مزاج کو نہیں پہچانتے، اگر اس کی شان و شوکت کو نہیں پہچانتے، اس کے کردار کو نہیں پہچانتے، اگر تم کیسے اللہ کی عبادت کرو؟ غافل علی سے اور اللہ کی عبادت کا دعویٰ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ غور سے دیکھو تو علی کی طرف تاکہ اللہ کی عبادت کا شعور تم میں پیدا ہو۔ کون ہے وہ جس نے اسے معبود منوایا؟ سلامت وہ کون ہے جس نے اسے معبود منوایا ہے؟ لوگوں کو کہ سروں کو پکڑ پکڑ کر زبردستی سجدے میں رکھ کر معبود نہیں منوایا، کیونکہ اگر مخلوقات کے سر کو جھکایا جاتا وہ کبھی معبود ثابت ہی نہیں ہوتا۔ غرور و تکبر میں بھرے ہوئے اٹھے ہوئے سروں کو چھوڑ دیا اور انہیں کہا میں بتاتا ہوں وہ معبود کیسے ثابت ہوتا ہے، یہ کہہ کر اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکایا۔ بس علی کا سجدہ کیا ہونا تھا، وہ معبود ثابت ہو گیا۔ کہا اس کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرو گے؟ مزاج کو، اس کے مزاج کو دیکھیے، سلمان و بزر، میثم و خنبر، مقداد، ایسی ہستیاں یہ تو خیر سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے بشر کے یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن کچھ تو ہو کردار میں ایسا جس کی چھلک کو دیکھ کر کوئی کہے کہ ہاں یہ علی سے جڑا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ بس وہ علی سے رشتے کا یہ یقین پیدا ہو جانا ہی دلیل بن جائے گا قیامت کے روز اللہ کی عبادت کرتا تھا۔
عبادت خدا پیروی علی کا نام ہے. بے شک لا رہے پیرو علی عابد خدا ہے. افسوس بس اس بات کا ہوتا ہے. دیکھیے جو غافل ہے وہ تو غافل ہے, ان کی پرواہ کسی کو. لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس بزم میں ہو جہاں نام علی آتا ہے, اس بزم میں رہتے ہوئے مزاج علی سے ناواقف, یہ مقام افسوس کا مقام ہے. اسی سبب سے اس فرش اعضا کو وسیلہ بناتے ہوئے اس زمانے کی حجت کی بارگاہ میں برسر ممبر اس شب کی عظمتوں وسیلوں کے وسیلے اور ذریعے سے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار توفیقات حق پرستی مومنین و مومنات کو عطا کرے. قیامت ہے یہ شب جو گزر رہی ہے. رسول اکرم نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ دیکھو میرا ایک غریب فرزند اپنے وطن سے بہت دور, اپنے گھرانے و خرابت دار سے بہت دور عالم غربت میں شہید ہو جائے گا. جو میرے اس فرزند کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ جائے گا, میں اس کی زیارت 3 مقامات پر آ کر کروں گا. پہلی قبر کی رات میں اس کا زائر بنوں گا, میدان محشر میں اس کا زائر رہوں گا. پل صراط سے جب وہ گزر رہا ہوگا تب میں اس کی زیارت کروں گا, جو میرے اس فرزند کی زیارت کے لیے ایک مرتبہ آئے گا. اتنے اکرام, اتنی نوازشوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ رسول کے دل میں درد ہے. کاش میرا وہ فرزند اکیلا نہ رہ جائے. دور ہونے کے سبب سے اس دوری کو بہانہ نہ بنایا جائے, اسی لیے اپنے درد دل کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک اس کا زائر جس نے ایک مرتبہ زیارت کی, میں اس کا 3 مرتبہ زائر بنوں گا. اللہ اکبر. الخواب میں ہی زیارت کے جملوں میں آ گیا غریب الغربا. مدینے میں سارا گھرانہ, سرزمین طوس میں امام اکیلے, کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تاریخ کے ایک پہلو کو تھوڑی سی آپ کی خدمت میں روشنی ڈال دے تاکہ کیسے وہاں جانا ہوا یہ واضح رہے. کہ جب ہارون واصل جہنم ہوا تو اس کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا کہ اب حکومت کون سنبھال لے گا. تو 2 بیٹے جو سوتیلے بھائی تھے آپس میں لڑ رہے تھے, امین اور مامون. یہ سیاست تھی ان مکاروں کی کہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے تھے کہ یہ خلیفہ بنے, کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ خلیفہ بنے. تو مامون نے لوگوں کے اقرار کو اپنے حق میں لینے کی خاطر یہ سیاسی چال چلی. اسے بیعت نہیں تھی, لیکن اپنے فائدے کی نیت سے اس نے فوج کو جمع کیا اور اس سے پہلے کہ حملہ کرتا مدینے سے اس نے امام کو بلوا بھیجا. امام نے اپنی حکمت سے یہ منظر دیکھے کہ میں اگر مدینہ چھوڑ کر نہیں نکلوں گا تو وہ لشکر لے کر مدینے پر آ کر حملہ کر دے گا. مدینے والوں کی جان, عزت و آبرو کو بچانے کی خاطر پھر سے ایک مرتبہ فرزند رسول نے پھر مدینہ چھوڑا. امام جب مدینے سے نکل رہے تھے طوس کی جانب تو آنکھوں میں آنسو تھے, کیونکہ مدینے سے حسین کے نکلنے کو یاد کر رہے تھے کہ میرا جد مظلوم بھی مدینے سے نکلا تھا اور اس کی غربت کا کیا عالم تھا. تو مدینے میں امام غریب کے جو کچھ چاہنے والے موجود تھے وہ امام کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا مولا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے جہاں بھی آپ جائے.
اپنے دوست و احباب کے حلقے کے بیچ میں امام نے مدینہ چھوڑا. دوست و احباب کے حلقے کے بیچ میں امام طوس میں پہنچے، اور وہ دوست و احباب جو دور تھے، یعنی گھر میں داخلہ نہیں تھا لیکن شہر میں موجود تھے، ان کے درمیان میں امام کی شہادت ہوئی. ہر منزل پر اس غریب کو یاد کر رہے تھے جو جب مدینے سے چلا تھا تو کوئی خرابت دار، کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں تھا. صرف گھر والے چند ساتھ تھے، اولاد اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس غربت کے عالم میں جو چلے. امام نے بھی اپنا راستہ ویسے ہی طے کیا، مدینے سے کعبے کی طرف گئے، اور امام بھی وہاں کچھ ایام رکے رہے. امام نے عمرے کو ادا کیا اور اس کے بعد مدینہ چھوڑا، اس کے بعد مکہ چھوڑا. جب مکے سے نکل رہے تھے تو آنکھ میں آنسو تھے کہ میں جس کیفیت میں نکل رہا ہوں یہاں میرے قتل کے اسباب بنے ہوئے نہیں ہیں، لیکن میرا سلام اس مظلوم کے اوپر جو مکے سے اسی لیے نکل گیا تاکہ حرمت مکہ محفوظ رہ جائے، اور خنجروں اور تلواروں کے سائے میں وہ غریب یہاں سے نکلا. امام طوس میں پہنچے اور اپنے شرائط کو رکھنے کے بعد جو بات طے ہوئی تو اس نے منافقانہ طور پر امام کو ولی عہد کہا، اور پھر امام کو نظر بند کیا. یعنی اس امر کے بعد حملہ ہوا، وہ خلافت اس نے لی، سب کچھ ہوا، اور جب اپنا مقصد اسے حاصل ہو گیا تو مامون نے امام کو نظر بند کیا. کا پابندی رہے، دیکھتے رہے کہ کون امام سے مل رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے. یہ امام کی غربت کا عالم تھا. ایسے ہی غربت میں امام کی شہادت ہوئی. تو یہ غربت کا سلسلہ امام کی زندگی میں مصائب ہمیشہ ذکر حسین سے جڑے ہوئے رہے. جب بھی اپنی کوئی غربت و مظلومی کا تذکرہ آتا تو سید الشہداء کی مظلومی و غربت کو جوڑ دیتے. اس سبب سے امام نے اپنے گھر میں مجالس کا اہتمام شروع کیا کہ میرے گھر میں حسین کی مجلس ہوگی، اور اس طرح ذکر حسین میں گریا کرتے، اپنے چاہنے والوں کو گریہ حسین میں مصروف رکھتے. اور وہاں سے امام نے شان اہل بیت میں مدحت کرنے والوں کی ہمت افزائی بھی کی، اور اکثر و بیشتر دیبل سے کہتے کہ دیبل تم مرثیہ لکھ کر آنا. ایک روز ایک مجلس کا انتظام تھا. امام نے دیبل سے کہا دیبل تمہیں کو مرثیہ پڑھنا ہے. دیبل یہ سنا اپنے شرف کو تو دیبل مرثیہ لکھنے میں مصروف ہو گیا. پہلی مرتبہ، یعنی ابھی یہ مرثیہ پڑھا نہیں تھا، دیبل نے تیار کر لیا. اور پھر جب مجلس کا وقت آیا، جانے لگا، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی. وہ دوڑتے ہوئے دیبل کی طرف آ رہا تھا. اس نے کہا دیبل کیا کر رہے ہو؟ کہا میں میرے مولا کے گھر کو جا رہا ہوں. کہا دیبل جلدی چلو، تم اتنا آہستہ کیوں چل رہے ہو؟ تمہارے انتظار میں فرزند رسول دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے. وقت کا امام تمہاری راہ دیکھتے ہوئے اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. یہ سننا تھا کہ دیبل دوڑنے لگے، اور تیزی سے جب گھر کے قریب پہنچے تو امام نے دیبل کا ہاتھ تھاما، اور دروازے سے ہاتھ تھام کر اپنے صحن سے گزرتے ہوئے فرش عزا کے قریب آ کر ممبر کے قریب پہنچے، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا دیبل جاؤ ممبر پر بیٹھ کر میرے جد مظلوم کا مرثیہ پڑھو. دیبل لرزنے لگا، میرے مولا کیسے ممکن ہے یہ کہ میں ممبر پر جا کر مرثیہ پڑھوں اور تو فرش عزا پر نیچے بیٹھ جائے؟ امام نے کہا دیبل یہ ہمارا حکم ہے، تمہیں یوں ہی کرنا ہوگا، تم فرش عزا کی عظمت کو نہیں پہچانتے. کہا یہ کوئی عام فرش نہیں ہے دیبل، اور مجھے اس فرش پہ اکیلا نہ سمجھنا، کیونکہ اس فرش عزا پر میری جدہ ماجدہ اپنی ٹوٹی ہوئی پھسلیوں کے ساتھ آتی ہے. مجلس حسین میں آ کر حسین پر رونے والے عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی. میں اکیلا اس منزل پر نہیں ہوں دیبل،
تم بے خوف ہو کر مرثیے کا آغاز کرنا۔ امام فرش پہ بیٹھے، دیبل ممبر پہ گیا اور دیبل نے مرثیہ شروع کیا۔ گھر میں امام کے مجلس ہو رہی تھی، دیبل جیسا پڑھنے والا تھا، مجلس کا قیامت کا اثر تھا، گریہ و زاری کی آوازیں در و دیوار سے آ رہی تھی۔ اس گریے میں ہر کسی نے اپنے ہوش کھو دیے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب دیبل نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس نے دیکھنا چاہا تو دیبل کو امام نظر نہیں آئے۔ اس کی آنکھیں تلاش کرنے لگی، میرا مولا کہاں چلا گیا؟ اب جو نگاہوں کو دوڑایا تو دیبل نے عجب منظر دیکھا کہ امام دیبل کو وہاں نظر آئے جہاں عزاداروں نے اپنی نالین اتاری تھی۔ اس منظر کو دیکھا، ممبر سے اتر گئے، دوڑتے ہوئے امام کے قریب آئے، میرے مولا یہ کہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ امام نے جواب دیا، دیبل تجھے عزاداران حسین کا مرتبہ نہیں معلوم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گریے کا میری جدہ انتظار کرتی رہتی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنسو میرے جد مظلوم کے زخموں کے مرہم بن جاتے ہیں، کہ ان کے رتبہ شناسی ہو، اسی لیے اس مقام پر آ گیا دیبل۔ لیکن ایک منزل اور تھی جس سے امام گزر رہے تھے، جو مرثیہ دیبل لکھ کر آئے تھے، اس میں 7 اماموں کی مصیبتیں بیان ہوئی تھی، اور ایک کے بعد ایک سیدہ کو پرسہ دیتے ہوئے دیبل کے اس مرثیے میں مصرے لکھے ہوئے تھے، میرا سلام اس بی بی کو کہ جس کے شوہر کو حالت روزہ میں مسجد میں شہید کیا گیا، میرا سلام اس بی بی کو جس کے فرزند کے جنازے پر تیر چلائے گئے، میرا سلام اس بی بی کو جس کا بیٹا بے گور و کفن کربلا کے میدان میں جس کا لاشا پڑا رہا، میرا سلام اس بی بی کو جس کے فرزندوں کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک بیت کا شعر دیبل لکھ کر آئے تھے جس میں امام کی مصیبت بیان ہو رہی تھی۔ جب امام کاظم تک آ کر رک گئے تو امام نے کہا، دیبل ایک مصرع میری طرف سے بھی اس میں اضافہ کر لینا، اور ہم اپنی طرف سے ایک بیت اس میں شامل کرتے ہیں۔ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، میرے مولا ذرا نوازی ہوگی۔ امام نے شعر کو آگے بڑھایا اور کہا، میرا سلام اس بی بی کے اوپر جس کا ایک فرزند تو اس کی زرزمین پر غربت کے عالم میں شہید ہو گیا۔ امام نے یہ مصرے لکھے، دیبل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر کہا، میرے مولا میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ وہ کون سا فرزند سیدہ ہے جو تو اس کی سرزمین پر عالم غربت میں شہید ہوا۔ امام نے کہا، دیبل تمہیں اس بات کی تعویل کچھ ہی دنوں میں ہو جائے گی، جاؤ ممبر پر جا کر اس شعر سے اس مرثیے کو تمام کرنا۔ دیبل دوبارہ ممبر پر آئے اور جو ہی اس مصرے کو پڑھا کہ میرا سلام اس بی بی کے اوپر جس کا ایک بیٹا تو اس کی سرزمین پر عالم غربت میں دفن ہو گیا، بس اس مصرے کا بیان ہونا تھا کہ خواتین کی جانب سے پس پردہ یہ آواز آئی، دیبل اپنے کلام کو روک لے، کیونکہ اس مصیبت کو سننے کے بعد خواہر امام کو غش آ گیا ہے، وہ اس مصائب کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ کہ معصومہ آپ کی مصیبتوں کو ہزاروں سلام، شہادت سے پہلے خبر شہادت سے یہ حال ہوا، لیکن کربلا کے میدان میں ایک بہن کا یہ عالم تھا کہ اپنی نگاہوں کے سامنے بھائی کے سر کو کٹتا ہوا دیکھا، نو کے نیزہ پبلند زینب کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، سر حسین نیزے کی بلند۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب یا ماتم حسین۔ فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا بھائی رضا، یہ آ گئی کیسی قضا، بھائی رضا بھائی رضا، فاطمہ کی یہ صدا،
فاطمہ دلگیر ہوں، میں آپ کی ہمشیر ہوں، میں فاطمہ دلگیر ہوں، میں آپ کی ہمشیر ہوں، آواز دو مجھ کو ذرا بھائی رضا، بھائی رضا، فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا، بھائی رضا، تھی آرزو تم سے ملوں، شکوے جدائی کے کروں، تھی آرزو تم سے ملوں، شکوے جدائی کے کروں، یا کے پائی غم تیرا بھائی رضا، بھائی رضا، فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا، بھائی رضا، مجھ کو تسلی بار بار دیتے ہیں سب اہل دیار، مجھ کو تسلی بار بار دیتے ہیں سب اہل دیار، پر ڈھونڈتا ہے دل میرا بھائی رضا، بھائی رضا، فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا، بھائی رضا، کر وطن سے آپ یہاں جنگل بسائے بھائی جان، آ کر وطن سے آپ یہاں جنگل بسائے بھائی جان، چھوڑا ہمیں کس پر بھلا بھائی رضا، بھائی رضا، تھی فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا، بھائی رضا، تھی فاطمہ کی یہ صدا، بھائی رضا، بھائی رضا، حسین حسین حسین، علی علی علی، عباس عباس، ہائے ہائے ہائے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسینہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، خصوصاً سیدی و مولاي ابو الفضل عباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء یا معین الضعفاء الفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔